तूफान, ذاتی طوفان. روحانی طوفان بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے قدرتی طوفانوں میں سے آپ گزرتے ہیں. قدرتی طوفانوں کے لیے آپ کو مثلا اگر آپ ہوائی طوفان آتے ہیں آپ اپنا گھر کھو سکتے ہیں، اپنی کار، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں. اتنا برا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نوکری جا سکتے ہیں. اس لیے جب ہوائی طوفان آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ہر چیز کو اڑا لے جاتے ہیں. گھر، کاریں، گلیاں، ہر چیز اڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے. لیکن زیادہ تر قدرتی طوفانوں کے دوران ہم کچھ نہیں کھوتے ہیں. یہ ایک ایسا طوفان ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے. جبکہ روحانی طوفان بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. ایک خطرہ لاحق رہتا ہے جب آپ روحانی طوفان میں سے گزرتے ہیں جس میں آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ صحیح راستہ منتخب نہیں کرتے ہیں پھر آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر سکتے جو ضروری ہوتی ہیں. کینسس میں ہم انہی ہوائی طوفانوں کے دوران پلے بڑھے ہیں. ہمارے پاس ہر سال کئی ہوائی طوفان تھے اور ہم جانتے ہیں کہ جب بادل گہرے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اب باہر جانے کا وقت ہے اور صحن میں کرسیاں لے آتے ہیں، چیزوں کو محفوظ بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز اڑ نہ سکے اور چیزوں پر وزن رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کی چیزیں ہوائی طوفان کی شدت کے باعث جاتی رہیں گی. اور روحانی لحاظ سے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ ہم صحیح راستہ منتخب کر سکیں طوفان میں. اور سب سے ضروری کام جو آپ کر سکتے ہیں اپنا اعتماد مت جانے دیں اور اپنے ایمان پر قائم ہو رہیں. بہت دفعہ جب ہم طوفانوں میں سے گزرتے ہیں سوچتے ہیں خدا مجھ سے ملے گا، اور میں آج آپ کو صحیفوں کی بدولت بتاؤں گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. ایسا سوچنا بھی بے وقوفی ہے. متی کی انجیل باب 14 اور میں اس کی 22 آیت پڑھوں گا. طوفان میں گرے ہوئے شاگردوں کی کہانی ہے. میں آیت 22 سے آغاز کروں گا. یہ فرماتی ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کر سکے. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جب شام ہوئی تو وہاں وہ اکیلا تھا. آئیں دعا کریں. اے باپ، آج کی صبح ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم تیری شفقت والے ہاتھ کے لیے، تیری سب چیزوں کے لیے شکر کرتے ہیں. اس لیے ہم اے خدا دعا کرتے ہیں کہ ان سب کے لیے جو خدمت کے اس کام میں مدد کرتے ہیں برکت دے. اے خدا یہاں عبادت گاہ میں اور انٹرنیٹ پر اے خدا ان کو برکت دے، کیونکہ آپ نے ان کو بڑھایا ہے. اپنے کلام کے مطابق آسمان کے دریچوں کو کھول دے اور ان کی زندگیوں پر اپنی برکات عطا فرما دے. اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے خالی برتن کو استعمال کیجیے اور لوگوں کو کلام کے وسیلہ سے برکت دیں. میری خواہش کے مطابق آپ مجھے آج کی صبح استعمال کریں مجھے، تاکہ تیرے کلام کو سادگی سے بیان کر سکوں. یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں، آمین. اور یسوع نے فوراً اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں. لفظ مجبور کا مطلب ان کو ابھارا، اکسایا. اس نے ان کی کسی بات کو نہ سنا اور نہ بحث کی، بلکہ ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور دوسری طرف چلے جائیں. اب کوئی شبہ نہیں کہ پطرس اور دوسرے شاگرد زیادہ تر ماہی گیر تھے جن سے وہ زندگی گزارتے تھے جھیل کنارے. اس لیے وہ بتا سکتے تھے کہ طوفان کب آ رہا ہے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات کی ہو کہ طوفان آنے تک رک جاتے ہیں. لیکن صحیفہ فرماتا ہے کہ اس نے ان کو مجبور کیا اور لاچار کر دیا. اور نہ صرف 6 گھنٹے بعد بلکہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور دوسری طرف چلے جائیں. ایسا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ بعض کا خدا آپ کو طوفانوں میں بیچ دیتا ہے. دیکھیے، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خدا کر ہمیں طوفان میں بچا لے گا اس لیے ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. بعض اوقات خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو طوفان میں بیچ دے. اس نے انہیں یہ جانتے ہوئے مجبور کیا جو کچھ ہونے والا تھا. اس نے انہیں جہاز پر جانے کے لیے مجبور کیا تاکہ وہ دوسری طرف چلے جائیں. اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے انہیں طوفان میں بھیجا جبکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. آپ میں سے کتنے لوگ کبھی ایسے طوفانوں میں گرے ہیں جب خدا ہزاروں میل دور ہوتا ہے؟ یہ بالکل قدیم اسرائیلیوں کی ایمانت ہے جس نے ان کو زبردست وعدے عطا کیے تھے. اس نے ان سے کہا کہ میں آپ کو مصر کی غلامی سے نکالوں گا، اور وعدہ کیا کہ سرزمین عطا کروں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور اپنے کلام کے مطابق اس نے ان کو اٹھا لیا.
اور ان کو بیابان میں بیچ دیا. وعدے کی سرزمین پر 30 دنوں میں پہنچ سکتے تھے، لیکن اس نے ان کو بیابان میں بھیجا. اس لیے یہاں صحیفہ فرماتا ہے تاکہ ان پر ثابت کر سکے، انہیں آزما سکے، تاکہ دیکھے کہ وہ طوفانوں میں کیسے پیش آتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا کے خلاف کڑکڑائے اور بڑبڑائے. وہ یہاں تک کہنے لگے کہ وہ اس جنگل میں مرنے سے پہلے مصر کی غلامی میں اچھے تھے، جہاں وہ گوشت کی ہانڈیاں کھاتے تھے، اور تم ہمیں یہاں لے آئے تاکہ ہم مر سکے بیابان میں. بالکل اسی طرح خدا کبھی کبھار آپ کو مجھے طوفان میں رکھتا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکے. آپ قدیم اسرائیل کے ساتھ خدا نے بے شک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وعدہ کی سرزمین میں لے جاؤں گا، اور ایسا اس نے پورا بھی کر دیا. لیکن جو ہی وہ بے اعتقادی کے وسیلہ سے بڑبڑائے کڑکڑانے لگے، ان کی زندگیاں چیلنج بن گئیں. اور ہم چیلنجز کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہم بالکل سیدھا سادہ راستہ بغیر کسی رکاوٹ کے پسند کرتے ہیں، اور ہم آسان راستے پسند کرتے ہیں. اور ہم اپنی انگلی کے اشارے سے کسی چیز کو متقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ میرا اور آپ کے بغیر ہر چیز کامل ہے. اور بعض اوقات وہ ہم پر ثابت کرتا، ہم پر آزماتا اور ہماری کوشش کرتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا طوفان آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ آپ کو بڑھاتا ہے، یہ آپ کو ترقی دیتا ہے. یشوع ایک پوری قسم سے گزرتا ہے بیابان کے 39 سالوں کے دوران، اور پہلے ہی دن سے وہ کہنے لگے کہ ہم اس ملک کو لے لیں گے، ہم اس ملک کو لے لیں گے. اور جب موسیٰ نے جاسوس کو بھیجا تو وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور اس ملک کو فتح کر لیں گے، ہم ایسا کر سکتے ہیں ایمان کے ساتھ. جبکہ باقیوں نے کہا ہم تو ان کی نظر میں ٹیڈوں کی مانند تھے، 40 سالوں میں ہم اس کو لے لیں گے. اگر آپ پڑھتے ہیں یعنی جب وہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچے، یشوع 31 جنگیں لگاتار لڑ چکا تھا، وہ سب جیت چکا تھا سوائے ایک کے. 31 بادشاہوں کو اس نے براہ راست تباہ و برباد کر دیا تھا، کیونکہ اس کا ایمان طوفان میں قائم تھا. لہذا جب طوفان موقوف ہو جاتا ہے، وہ خدا کے سامنے اکیلا ہی ڈٹ جاتا ہے. وہ خدا کے سامنے اکیلا ہی ڈٹ گیا. اس لیے جانیے کہ خدا ہمیں آزماتا ہے، ہماری آزمائش کرتا ہے، وہ ثابت کرتا ہے. میں جانتا ہوں ہم پسند نہیں کرتے، میں طوفانوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں جب گہرے پانی کی طرف دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھا تھا. میں نے جو تکلیف اٹھائی، میں اپنے ایمان میں بڑا ہوا، میں اپنی دانش میں بڑا ہوا. خدا مجھے صرف اس لیے نہیں بھولتا کہ روحانی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں، اس لیے وہ مجھے نہیں بھولے گا. بلکہ مجھے اس وقت طوفان کے بیچ ہونا چاہیے، اپنے ایمان پر قائم رہتے اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور صرف برداشت کرنا چاہیے طوفان کے بیچ میں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ آخر نہیں ہے. اب یوں فرماتا ہے کہ اس نے ان کو کشتی میں مجبوراً دوسری طرف جانے کے لیے بھیجا، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا. اب یہ یوں لگتا ہے کہ شام کے کوئی 4-5 بجے ہوں گے. شام عموماً 6 تا 7 بجے تک رہتی ہے، تقریباً شام کے 6-7 بجے وہ اکیلا تھا، وہ تنہا تھا، اور وہ دعا کرنے لگا تنہا. کیا آپ جانتے ہیں جب مسیح ساتھ نہیں ہوتا تب بھی آپ کے وہ درمیانی ہوتا ہے، وہ اب بھی آپ کی جگہ درمیانی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ جسمانی طور پر نہیں دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنی گردن اور بازوؤں پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. سنیے، خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسے ڈر کے ساتھ زندہ رہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، سن رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہونا مجھے پسند ہے، یہ شاندار لگتا ہے. لیکن یہ خدا کی مرضی نہیں کہ ہفتے بعد 24 گھنٹے ایسا ہی ہو. وہ سادگی سے چاہتا ہے کہ آپ ایمان سے چلیں، نہ کہ ڈر سے. وہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی گزاریں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اور یقین رکھنے کے بدولت. اس لیے بعض اوقات آپ اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتے جس طرح دوسرے وقتوں میں کرتے ہیں، اور بعض اوقات طوفانوں میں گزرتے ہوئے آپ اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ فرماتے کہ جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا. اگر آپ یہیں پر اپنی انگلی رکھ کر ذرا مر کے 5 باب میں دیکھتے ہیں، یہ بالکل ویسا ہی نکتہ ہے، یہ ایسی ہی ہے بالکل کہانی ہے، جبکہ مرکز سے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالتا ہے. یہ ضروری ہے. اب اس وقت شاگرد کشتی میں سوار طوفان میں گر گئے تھے، اور انہوں نے اس کے اثر کو محسوس کیا تھا اس طوفان میں جس سے وہ گزر رہے تھے. مرکز باب 6:46 بتاتی ہے، اور جب شام ہوئی، بالکل وہی وقت ہے
تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی. اب بیچ کا مطلب بالکل درمیان میں، وسط میں، گلیل کی جھیل کے. اب گلیل تقریباً 9 میل چوڑا تھا اور وہ 4.5 میل کے فاصلے پر درمیان میں تھے، بالکل وسط میں اس پانی کی جھیل میں. اور جیسا کہ یہ یہاں فرماتی ہے وہ اکیلا خشکی پر تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں. اب اس کو سمجھیے. پس اس نے ان کو مجبور کر کے کشتی میں سوار کر کے دوسری طرف بھیجا، اور وہ گلیل کی جھیل کے بالکل وسط میں چلے جاتے ہیں، جو تقریباً 4.5 میل کی دوری پر درمیان میں تھے. اور وہ پہاڑ پر دعا کر رہا تھا. لیکن ابھی صحیفہ فرماتا اس نے ان کو دیکھا جو طوفان کے خلاف کشتی کو کھینے سے تانگ تھے. اب آپ طوفان میں 4.5 میل تک دیکھ نہیں سکتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے روح کی بدولت دیکھا ہوگا، ان کو مشکل میں دیکھا. اس طرح جب آپ طوفان مشکل میں سے گزرتے ہیں اور جب آپ زور سے کہتے ہیں تب وہ آپ کو دیکھتا ہے. اس لیے وہی کرتے رہیں جو اس نے بتایا ہے. یسوع نے کہا کہ تم دوسری طرف چلے جاؤ، لیکن اس نے طوفان کے متعلق نہیں بتایا ایک لفظ بھی. کہا دوسری طرف چلے جاؤ. اس لیے جب آپ طوفان میں سے گزرتے ہیں، اس لیے کبھی ایسا مت کہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے او میرے خدا، ایسا ہرگز مت ہونے دیں. وہ آپ کو ایمان کی مشق میں دیکھتا ہے. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے طوفان آپ کو بدلتا نہیں، اور نہ ہی طوفان سے خدا بدلتا ہے، بلکہ آپ کو طوفان میں صرف بڑھتے رہنا ہوتا ہے تاکہ دوسری طرف جا سکے. واپس متی 14 باب آیت 24 فرماتی ہے مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی. اب جب کشتی کی بات ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ شاگرد کشتی میں سوار تھے، جھیل کے بالکل درمیان میں، گلیل کے، جو لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. اب آپ کو اسے سمجھنے کی غور کرنی چاہیے. وہ طوفان سے باہر نہیں تھے، بلکہ وہ طوفان کے بیچ میں تھے. پوری کشتی ہوا کی لہروں سے ڈگمگا رہی تھی. وہ اس وقت خدا کی کامل مرضی کے تحت بالکل صحیح مقام پر تھی. یہ خدا کی کامل مرضی تھی کہ وہ وہاں تھے اس وقت تک جب طوفان زوروں پر تھا. اس لیے جب کبھی آپ طوفان میں گزرتے ہیں تو کبھی ایسا مت کہیں ہم طوفان میں گزرے کیونکہ گناہ کر بیٹھے تھے، ایسا کر بیٹھے تھے، ہم نے وہ گناہ کیا تھا تو اس لیے ایسا طوفان برپا ہوا. یہ سچائی نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں خدا کرتا. وہ ہمیشہ آپ کو سنبھالتا، تیار کرتا ہے. وہ ہمیشہ. اور ہم سب جب سورج چمکتا ہے ہم سب سپر مین ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہم سب سے مضبوط مسیحی ہوتے ہیں جو اس کرۂ ارض پر تھے. لیکن کیا آپ اس طرح بارش میں کر سکتے ہیں؟ جب بارش شروع ہو جاتی ہے اور آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے کیا آپ نے کبھی توجہ کی ہے؟ آپ کی پوری روحانی شخصیت بدل جاتی ہے اور آپ کمزور لاغر بن جاتے ہیں، جبکہ 5 منٹ پہلے آپ سپر مین تھے. وہ جھیل کے بیچ میں تھی، لہروں سے ڈگمگا رہی تھی اور ہوا مخالف تھی. ہمارا خدا طوفان کو ہماری زندگیوں میں آنے دیتا ہے. ایک بار پھر وہ ہمیں بڑھاتا ہے، ہم پر ثابت کرتا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور اس طرح وہ بھی دیکھتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں ایمان کی سب سے بڑی مثال ہمارا باپ ابراہیم ہے. باپ ابراہیم نے 25 سال تک انتظار کیا اپنے بیٹے کے لیے جو سارا سے پیدا ہوا، اسحاق. 25 سال وہ ایمان کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ ہاجرہ کی وجہ سے الجھ بھی گیا اور پھر وہ مصر کو بھی گیا، لیکن پھر بھی وہ 25 سالوں کے لیے اپنے بیٹے کے واسطے انتظار کرتا رہا. اور اس کا بیٹا بمشکل سے ابھی جوان ہی ہوا تھا، جو تقریباً جب وہ 16 سے 18 سال کا تھا. خدا نے اس کے لیے ایک رویا عطا کی، اسحاق کو لے کر کوہ موریہ پر چلا جا اور میرے حضور اس کو قربان کر. اور کوہ موریہ وہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا، وہ نزدیک نہیں تھا. اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، جس سے وہ بےحد محبت رکھتا تھا، اور وہ کئی دنوں کو کوہ موریہ تک کے پہنچنے کے لیے سفر کرتا رہا، اور وہ جانتا تھا کہ میں اس کی گردن کو کاٹوں گا اور میں اس کو آگ کے اوپر رکھ کر جلا دوں گا، کیونکہ خدا نے مجھ سے ایسا کرنے کو کہا ہے. ایسا مت سوچیے کہ یہ ایک آزمائش تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق سوچیں.
اور خدا نے اس پر نظر کی رکھی اور خدا نے اس کو طوفان میں بھیجا اور ابراہیم اس طوفان کے ساتھ کشتی کرتا رہا بذات خود، کیونکہ طوفان نے اس پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ ابراہیم خدا کے وعدے کے خلاف ڈگمگایا نہیں بلکہ ایمان میں مضبوط رہا، ساری مشکل میں خدا کی تمجید کرتا رہا۔ یہی ہے کس طرح ہمیں طوفان میں گزرنا چاہیے، یا کس طرح ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے جب ہر چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی آثار نظر نہیں آتے، جب آسانی سے وہ گزر جائے۔ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ طوفان میں گزرتے ہیں، جب آپ اپنے کیریئر کے دوران طوفان میں گزرتے ہیں، اور جب آپ بذات خود اپنی ذات کے اندر طوفان میں گزرتے ہیں تب آپ خود کو ایک ترتیب وار نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو اب بھی خدا پر ایمان کے وسیلہ سے متحرک رہنا چاہیے۔ اے خدا، میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں میں اپنے اعتماد کو نہیں کھوؤں گا، اس لیے میں اپنے ایمان کے پیش نظر قائم رکھوں گا اور میں اس طوفان میں سے گزر جاؤں گا، کیونکہ میں محض دوسری طرف نہیں دیکھ رہا بلکہ میں گریڈ اے کی سطح پر متحرک رہ کر گزر جاؤں گا۔ آیت 25 فرماتی ہے، اور وہ رات کے چوتھے پہر، اب یہ بات قابل غور ہے، رات کا چوتھا پہر صبح 3 بجے سے 6 بجے تک ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھے، شام کے وقت جب وہ دعا کر چکا تو یسوع نے ان کو دیکھا، اس نے 9 سے 12 گھنٹے تک انتظار کیا، اس نے ان کو طوفان میں ڈگمگانے دیا، اس نے ان کو طوفان کی حقیقت کے ساتھ ٹکرانے دیا 9 سے 12 گھنٹے تک۔ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے جب تک انہوں نے رونا شروع نہیں کیا، کیونکہ آپ کی چیخ و پکار اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کس طرح طوفان میں گزرتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی نہ کوئی آدمی غلبہ پا لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا طوفان ہے، یہ میری حقیقت ہے، یہ وہ حصہ ہے جو خداوند نے میرے لیے کاٹ رکھا ہے، میں ہی اس کو کھاؤں گا۔ یہ بڑا اچھا لگتا ہے، میں خود کے ساتھ منادی کر رہا اور یہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ان کے پاس ہے، جھیل پر چلتے ہوئے۔ کیا یہ مزے کی بات نہیں ہے؟ اب آپ کے پاس 12 لوگ کشتی میں سوار ہیں، ان میں سے کچھ ماہی گیرہ جو پانی پر تیرنا جانتے ہیں، لیکن وہ طوفان کے دوران درمیان میں پھنس چکے ہیں تاکہ دوسری طرف جا سکے، لیکن وہ وہاں پھنس نہیں چکے، اور ان میں سے کچھ لوگ طوفان کی لہروں کے سبب سے بے چین ہو چکے ہیں۔ اور پھر رات کے چوتھے پہر میں یسوع آ جاتے، اس وقت پانی پر چلتے ہوئے، ان حالات میں پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ میں کچھ بہتر نہیں بتا رہا، طوفان اپنی قوت کے ساتھ شاگردوں پر غلبہ ڈال چکا ہے، اور یہاں یسوع طوفان پر اپنا غلبہ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ پانی پر چل رہے ہیں، خداوند کی تمجید ہو۔ اب آپ کے پاس انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کو دیکھیں، آیت 26، اور جب شاگردوں نے اسے پانی پر چلتے ہوئے دیکھا وہ گھبرا گئے۔ بالکل میری طرح، اگر میں بھی اس طرح دیکھوں تو خداوند کہاں ہے؟ اے خداوند کہاں ہے تو؟ خدا ضرورت کی گھڑی میں کہاں ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے اس کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا، اور جہاں ان کا دشمن ہے جس نے ان کے لیے خوف پیدا کر دیا، آپ کا دشمن بالکل وہی موجود ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم چیلنجوں میں گزرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بہت بڑے چیلنجوں میں سے گزر جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں میں، کیونکہ ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے جب ہم اس کو اپنی مصیبت کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ یا ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتا ہوا گھبرا گئے، وہ اپنی زندگیوں کے لیے پریشان ہو چکے تھے، اور پھر یسوع ان کی مدد کے لیے آتے ہیں ان کی صورتحال کے دوران، ان کی مشکل کی گھڑی میں، بالکل ایسے۔ اور یہاں یسوع آتے ہیں اس صورتحال میں، ان کی صورتحال کے دوران بالکل ایسے کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ فرماتی ہے شاگرد اسے جھیل پر چلتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ پچھلے ہفتے ہمارے علاقے میں زبردست طوفان آیا تھا، اور اس سے پہلے میں اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہا تھا جب طوفان سے پہلے بڑی دلکش صبح تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں صوفے پر ساکت ہوں، میرے 3 پوتے پوتیاں ہیں جنہوں نے اس کو گھیر رکھا تھا، اور بچے طوفان کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ کھڑکیاں دروازے ہل رہے تھے۔ اور وہ ان کو سکھا رہی تھی جو کچھ اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا کئی سال پہلے۔ خدا طوفانوں کا مالک ہے۔
لیکن غیر پختہ بچے وہ مکمل طور پر خوف زدہ تھے ایسی بات کی وجہ سے جو قابل خوف تھی۔ کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض کا ہمارے ذاتی طوفانوں میں ہم خوف سے باہر جاتے ہیں، قبول نہ کرتے ہوئے اپنے ناسمجھ دلوں کے ساتھ، اور کہ وہ زندگی بھر چیلنجز پر چلتا ہے، اور نہ صرف وہ چلتا ہے بلکہ اس نے پترس کو بھی پانی پر چلنے کا حکم دیا۔ اس لیے آپ کشتی میں کھڑے رہ سکتے ہیں، یا پھر بڑبڑا سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں، یا خوفزدہ رہ سکتے ہیں، یا پھر آپ بڑھ کر یسوع کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہی ہے جس کو رفاقت کہتے ہیں، ساتھ چلنا کہتے ہیں، اور یہی خوبصورت رفاقت کہلاتی ہے۔ وہ ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ تم کیوں ڈرتے ہو جب آپ قادر مطلق خدا کی خدمت کرتے ہیں؟ وہ طاقت والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طوفان آتے رہتے ہیں، مثلاً ہوائی بگولے جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، او خدا، یہ آپ کی زندگی کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ لیکن یسوع بھی اسی طوفان میں ہے، وہ کہتے ہیں خاطر جمع رکھو، اور یہ تھم جاتے ہیں۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، او پترس، اب یہ وجہ ہے آپ کیوں طوفان میں گر جاتے ہیں، یہ ہے کہ کیوں؟ اور جب تک پترس طوفان میں نہ گرتا اس کا ایمان کبھی ظاہر نہ ہوتا۔ اور پترس نے کہا، یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کے پانی پر چل کر تیرے پاس آ۔ کیا ہی انداز ہے، پڑھتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا، آ جاؤ۔ اور جب پترس کشتی سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جا سکے۔ ابھی یہاں آپ کو دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نہ صرف پانی پر چل رہا تھا تاکہ دیکھ سکے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یا وہ اس کے پاس آ جائے یا پھر جہاں وہ کھڑا ہے وہیں رہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا فعل ہے یا اس سے زیادہ محفوظ ہے جو میں کرتا ہوں، اور میں آپ کے کام کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ کہنا جاری رکھتا ہے، وہ پانی پر چلتا ہے تاکہ یسوع کے پاس جا سکے۔ اور وہ صرف کشتی کے گر چکر کاٹنا شروع نہیں کرتا تاکہ وہ متی رسول سے کہہ سکے کہ دیکھو میں کتنے نرالے چکر کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس سیدھا جاتا ہے۔ اور بعض کا ہم اپنے طوفانوں میں یسوع مسیح کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ سنیے، جب آپ طوفان میں گرتے ہیں تو آپ کی دعا یا زندگی بلند ہو جاتی ہے، اور آپ کا بڑبڑانا، شکایت کرنا مزاحمت پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ مزاحمت یہ ہے کہ آپ شکایت نہ کریں، کیونکہ اور بہت سارے لوگ آپ کی آزمائش بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جیسے مسیحی لوگ سوڈان میں ایسے خطرے کے نیچے رہتے ہیں جہاں ان کے سر کاٹ دیے جاتے ہیں، اور آپ کی آزمائش جنت کی منزل بن جاتی ہے۔ شکایت مت کریں۔ یسوع نے کہا، آ جاؤ، اور پترس کشتی سے اتر آیا، وہ پانی پر چل پڑا۔ اب اس بات کو سمجھیں، یہ عام بات نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے پانی پر چلنا، ایسا ہر روز نہیں ہوتا۔ وہ ناممکن فعل میں چل رہا تھا، یسوع نے اس کو چلنے کے لیے کہا، جو کہ ایک ناممکن امر ہے اور جو کرنا ناممکن لگتا ہے۔ جی ہاں، اب کچھ آزمائشیں اور مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور آپ کو صرف اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یسوع آپ کو چلنے کے لیے اچھی بری جگہوں پر کہتے ہیں، اور آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کاش میں یہاں پر نہ ہوتا، اور وہ کبھی میری مدد کے لیے موجود نہیں تھے۔ میں گزشتہ زندگی میں کوکین کے نشے کا عادی تھا۔ ایک وقت تھا جب میں $5 بھی اپنی جیب میں رکھ نہیں پاتا تھا کیونکہ میں سیدھا نشے والی دکان پر چلا جاتا تھا۔ لیکن وہ مجھے ناممکن مقاموں میں چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ میری پوری زندگی ناممکن لگتی تھی، جہاں ہزاروں لاکھوں ڈالر میرے ہاتھ سے چلے جاتے تھے اور ہر ایک سکہ میرے ہاتھ سے پھسل جاتا تھا جہاں پر طوفان گزر جاتا تھا جبکہ میں اس طوفان میں بھیگتا نہیں تھا، مکمل طور پر خوش مقام پر خدا پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے جہاں مجھے کھڑے رہنا چاہیے تھا جس طرح یا کسی کو ہونا چاہیے، لیکن میں ناممکن جگہوں پر یسوع کے ساتھ چلنے کی جرت سے چلتا ہوں۔ اسی طرح آپ بھی اس کے ساتھ چل سکتے ہیں بغیر کسی شکایت و تکرار کے۔ دیکھیے یشوع نے طوفان میں کیا کیا، اور اس نے کہا کہ میں موجود ہوں، میں تیار ہو چکا ہوں،
खुदावंद मेरे साथ है, इसलिए मैं तूफान से घबराऊंगा नहीं, ना ही मैं झुकूंगा, ना ही मैं घुटने टेकूंगा, बल्कि मैं इस आजमाइश में से गुजरूंगा और मैं हर वक्त यीशु को सामने रखूंगा। जिस तरह शागिर्द करते थे, मैं खड़ा रहूंगा, मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं दौड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं वो करने की कोशिश कर रहा जो मैं कर सकता हूं ताकि दूसरी तरफ जा सकूं। लेकिन यहां बात है, कोई बात नहीं आप कितने बड़े हैं, कोई बात नहीं कि आप तूफान में कितनी खूबसूरती से गुजरे हैं। एक और तूफान आपका इंतजार कर रहा है। सुनिए, वो ना सिर्फ चाहता है कि आप बड़े हो जाएं, बल्कि वो चाहता है कि आप खुदा के बेटे के मुशाबे उसकी मां बन जाए, ताकि ताकि फिर और बच्चों की मां बनने की गुंजाइश ना रहे। हालांकि इस सूरत हाल में पतरस का ईमान दूसरों की निस्बत ज्यादा नमाया हुआ है दूसरे लोगों की। वो पानी पर चल रहा था, वो यीशु के पास जा रहा था, लेकिन हवाला बताता है कि जब उसने हवा को देखा तो डर गया, जिसका मतलब है पतरस ने यीशु से आंखें हटा ली थी और वो अचानक तूफान को देखने लगा। यह अच्छा है। आज की सुबह आप किसको देखते हैं? आप अपने तूफान की बाबत, अपने निजात दहिंदा की बाबत आप किसकी तरह देखते हैं? आपका महवर कौन है? आपकी सुबह आप किसको देखते हैं? अगर आप मुसीबतों से नजरें हटाते हैं, अगर आप नजरें तूफान से हटाते हैं और अपनी निगाह यीशु पर लगाते हैं और ना सिर्फ बैठे हैं कुछ किए बगैर, अपने घुटने के बाल हो जाएं और सीधे यीशु के पास चले जाएं, उसके पास चले जाएं, वो तूफान के खिलाफ आपको खड़ा कर देगा, हवा के खिलाफ खड़ा कर देगा। आपकी कोई ऐसी मुसीबत नहीं जो कादर मुतलिक हल ना कर सके। मगर जब हवा देखी, एक बार फिर यहां वो डर चुका था। जानिए कि खौफ इशारा करता है कि आप ईमान में नहीं चल रहे हैं। और सिर्फ अपने अल्फाज को सुनिए, वो बताते हैं कि आप खौफसदा है या नहीं। आपके अल्फाज बता देते हैं। आप नहीं कह सकते मैं मरने से खौफसदा हूं, लेकिन आप भी अपने अल्फाज के लिए बेचैन हो सकते हैं। आया आप ईमान या खौफ में चल रहे हैं? आए मुझे बताने, आप एक ही वक्त दोनों के मुताबिक चल नहीं चाहते, क्योंकि ये दोनों मुखालिफ हैं। ईमान खुदा की तरफ से उम्दा चीजों का एतमाद है, खौफ खुदा की तरफ से बुरी चीजों का अंदेशा है। आप दोनों नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरे को उल्टा है। ये फरमाते हैं कि जब पतरस ने हवा को देखा, और देखे शैतान क्या करता है कि शैतान हमेशा अंदेशे पैदा करता है। वो कहता है कि मैं तेरे घर को तबाह कर दूंगा ताकि हमारी जिंदगी में खौफ पैदा कर सके। वो हमें खौफ सदा कर देता है, क्योंकि जब हम खौफ खाते हैं तो ईमान में चल नहीं सकते, और वह इसका फायदा उठाता है। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा, देखिए वो कितनी तेज से काम करता है। और जब वो ईमान के मुताबिक चला, उसने कहा खुदा इजाजत दे ताकि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। यीशु ने फरमाया ठीक है, और उसने जवाब दिया कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं। और जो ही खौफ मन में आया, ईमान जाता रहा, और बाइबल फरमाती है कि वो डूबने लगा। और तूफान जिस पर उसने फतह पाई थी, और अब एक बार तूफान उस पर फतह पा रहा था। आज की सुबह आपको कैसा लगता है? आप अपने तूफान में क्या करें? मगर जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। कम अज कम उसके पास ये बात तो थी। देखिए तूफान के बवर में ये अच्छी दुआ है, ऐ खुदावंद मुझे बचा। और अगली बात ये है, और फौरन, जिसका मतलब यूं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। इसलिए कहता कि जो ही आप अपने तूफान में लड़खड़ा चुके हैं, आप अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं। यीशु आपके साथ बरम नहीं है, और ना ही वो आपको छोड़ेंगे। आपने घुटने के बाल हो जाएं और कहे, ऐ यीशु मुझे बचा। यीशु हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। अब यह मजेदार बात है, उसने अपना हाथ बढ़ाया, इसका मतलब है कि पतरस यीशु के पास पहुंच चुका था, इसलिए यीशु ने उसको पकड़ लिया। वो दूर नहीं था, ज्यादा फासले पर नहीं था, वो तकरीबन पहुंच चुका था, वो वही नजदीक था। और तब खौफ, सुनिए, जितना ज्यादा आप यीशु के पास रहेंगे, शैतान उतना ही लड़खड़ा रहेगा, और जितने ज्यादा आपके बुरे हालात आपकी तवज्जो खींचते हैं, लेकिन यीशु अपना हाथ बढ़ाकर, और सही वह फरमाता है कि उसने उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? अगर मैं पतरस होता और यीशु क्या, मैं पतरस होता तो यीशु कहते, ऐ काम इत्काद, ठीक है खुदा मैं तो पानी पर चल रहा था।
اس طرح آپ بھی عظیم ایمان والے بن سکتے ہیں، لیکن اس نے اس سے کہا اے کم اعتقاد، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے خدا کے پاس نعمتوں کی شروعات ہے، یہ صرف شروعات ہے، یہ کوئی بڑا بدلہ نہیں ہے، ہم سب یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس نے اس سے کہا تو نے کیوں شک کیا؟ دیکھیں، جب طوفان ہماری زندگی میں امڑ آتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان، رد عمل اور شکوک کو خوش کر دیتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا ہے کہ کس طرح آپ کو تیار رہنا چاہیے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں صحیفہ ہے، آئیے میں چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتا ہوں، کوئی بھی حوالہ، میں ذاتی طوفان میں گزر رہا ہوں، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روح القدس بالکل آپ کے دل میں لاتا ہے اور وہیں آپ کو اس پر قائم رہتا ہے جہاں آپ کو اپنی پکڑ رکھنی چاہیے۔ جب ہر چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے اور آپ نیچے گر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کلام پر قائم رہیں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن نہ کوئی نقطہ، نہ کوئی شوشہ، اور نہ ہی میرا کلام ٹلے گا۔ آپ کو اس کلام پر قائم رہنا چاہیے۔ اے کام اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے، ہوا تھم گئی۔ اس کو سمجھے، جیسے یسوع کشتی میں فی الفور چڑھ گئے، اس نے پترس کو بھی کھینچ لیا، اس نے اس آدمی کو کھینچ لیا اور فی الفور یسوع کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہی، سارا طوفان تھم گیا۔ آپ اپنے طوفان میں گزرتے ہیں یا پھر آپ گزرنے والے ہیں، اگر آپ اس پر جمے رہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں، تب آپ کو پتہ لگے گا یسوع ایک ہی لمحے میں طوفان کو تھما دیتے ہیں، جیسے کہ کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خدا ان کی تمجید ہو۔ آپ کے ذاتی طوفان ایمان کے چوگرد رہتے ہیں تاکہ خدا آپ کو بڑھا سکے۔ آمین۔ خدا کی تمجید ہو۔ کیا آپ سب لوگ اس کمرے میں موجود اپنے سر کو جھکائیں گے؟ اب میں آج کی صبح تیرا شکر کرتا ہوں تیرا واضح کلام کے لیے، تاکہ تیرے لوگ آسانی سے ہضم کر سکیں۔ اے مالک، میں منت کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلام کو ہر شخص کے دل میں منکشف کر دیں۔ میری آرزو اس کمرے میں اور انٹرنیٹ پر، جس سے آپ دلوں کو چھوئیں اور ہر ایک دل کو منور کر دیں، سخت دلوں کو، جو سیدھے دلوں پر چوٹ کر جائے اور دلوں کو تیار کر، اور جو ان طوفانوں میں گزرے ہیں اور نہیں جانتے کہ کیسے نکلنا ہے۔ اے خدا، وہ شخص ناممکنات پر ایمان رکھے جیسے پترس نے تجھ پر ایمان رکھا اور ناممکنات طور پر چل پڑا۔ اے خدا، طوفانوں کے بیچ میں ان کی مدد کر جو تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ ہر چیز سے بالا تر ہو کر میں اے خداوند اپنے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آئیے سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو۔